بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان اپنا چین کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد رواں ماہ روس کے ایک انتہائی اہم دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ ان کا دورہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی خصوصی دعوت کے بعد طے پایا گیا، جو کہ پاکستان کی جانب سے تقریباً 23 سال کے بعد کسی اعلیٰ شخصیات کا یہ دورہ روس ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان کا یہ دورہ روس پاکستان کے پرسپیکٹیو سے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس دورے کا بھارت پر کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملے گا۔ اگر تو تھوڑی ہسٹری پڑھ لی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہے، لیکن پاکستان کی میری نظر میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی جب اس نے امریکہ کا افغانستان میں ساتھ دیتے ہوئے USSR کو تاریخی شکست سے دوچار کیا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ کے بلاک کا حصہ ہوا کرتا تھا اور بھارت روسی بلاک کا، لیکن اس میں پاکستان کا بھی سچ اتنا بڑا قصور نہیں، کیونکہ پاکستان تو نہیں جانتا تھا کہ اس کا اس وقت کا اتحادی ملک یعنی امریکہ اپنا مطلب نکل جانے کے بعد پاکستان کو افغانستان کی جلتی ہوئی آگ میں تنہا چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو کہ اس وقت تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت بھارت اس ملک یعنی امریکہ کے خلاف ہوا کرتا تھا جس نے روس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ یہ تو ہوگی تھوڑی ماضی کی تاریخ، لیکن اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں موجودہ حالات کی۔ اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور بھارت کہاں، وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بعد امریکی بلاک سے اس قدر دور ہو چکا ہے کہ کبھی دوبارہ اتحادی نہیں بن سکتا۔ ہاں، مگر اتنا ضرور ہے کہ دونوں ملکوں کو اس وقت ایک دوسرے کی بہت سے معاملات میں ضرورت ہے، اس لیے ایک دوسرے سے مکمل کنارہ کشی بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ اب اگر بات کر لیجئے بھارت کی، جو کسی زمانے میں روس کا سب سے بڑا اتحادی ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ امریکہ کے بلاک کا کیسے حصہ بن گیا، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جس کو روس چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روس نے بھارت کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ بھارت نے روس کے ساتھ ضرور بے وفائی کی ہے، سیم جیسا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ سوویت یونین کو شکست دینے کے بعد کی تھی۔ اس لیے بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان سب کے باوجود وکٹس کے دونوں سائڈ پر کھیلنے میں کامیاب ہو سکے گا، تو یہ میری نظر میں امپوسیبل ہے۔ آپ پاکستان کی ہی مثال لے لیں، جب پچھلے سال امریکی صدر جو بائیڈن نے سمٹ فار ڈیموکریسی میں چائنا کی بجائے تائیوان کو ایک آزاد جمہوری ملک کی حیثیت سے شرکت کرنے کی دعوت دی تھی، اور اس سمٹ میں پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، تو ذرا سوچیں اگر پاکستان اس اجلاس میں شرکت کر لیتا تو اس کے بعد آپ کے چین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی تھی۔ جتنی مرضی آپ کی چین کے ساتھ شہد سے زیادہ میٹھی دوستی ہے، لیکن اگر اس دن پاکستان امریکہ کی جانب سے بلائی گئی سمٹ میں چلا جاتا تو اس وقت آپ اپنے مشکل کے بہترین دوست یعنی چین کو آلموسٹ کھو چکے ہوتے۔ یہ تو ہوگی پاکستان کی اپنے مخلص دوست یعنی چین کے ساتھ گہری دوستی کی ایک مثال۔ اب ایک مثال آپ کو بھارت کی دینے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان کی مثال سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ وہ یہ کہ آسٹریلیا اس ہفتے کوآڈ الائنس کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرنے جا رہا ہے، جس میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی ایک دو دن تک اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے آسٹریلیا روانہ ہو رہے ہیں، اور اس کوآڈ الائنس کے خصوصی اجلاس میں یوکرائن کا ایشو زیر بحث رہے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ بھارتی میڈیا اس ریلیٹڈ رپورٹنگ کر رہا ہے۔ مطلب بھارت کھل کر یوکرائن کے معاملے میں روس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ مطلب جو کوآڈ الائنس کا مشترکہ بیانیہ ہوگا اس میں بھارت بھی برابر کا حصے دار ہوگا۔ دوسری طرف جب چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی بیجنگ میں ونٹر اولمپکس کے موقع پر 1 on 1 ملاقات ہوئی تھی، تو ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں نیٹو کی ایکسپینشن سمیت AUKUS کا تو ذکر کیا گیا تھا، لیکن کوآڈ الائنس کے معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کی گئی تھی، جس سے آپ اس پورے معاملے کی سینسٹیویٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں روس کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان ہی چین کے بعد واحد وہ ملک ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تو ڈیفینیٹلی افغانستان میں اگر آج روس پھر سے اپنا کھویا ہوا
असर और रसूख बहाल करने में कामयाब हुआ है तो उसके पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार है। और दूसरा, रूस को इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया होगा कि इस वक्त अमेरिका समेत पूरा यूरोप यूक्रेन के मामले में रूस के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई देगा। और अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उस पर अमेरिका की जानिब से ख़तरनाक किस्म की सैंक्शंस आयद की जा सकती हैं। तो उसके पास पीछे ऑप्शन सिर्फ अरब मालिक ही रह जाते हैं जिनसे वो ट्रेड करने में कामयाब हो सकता है। और अरब मालिक को रूस के करीब लाने में डेफिनेटली पाकिस्तान ही सबसे बेहतरीन रोल प्ले कर सकता है, जिसके इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सब इस्लामिक मालिक से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। तो इस पूरी सूरत हाल के बाद यही रिजल्ट निकलता है कि एक नया ब्लॉक ऑलमोस्ट बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान, रूस, ईरान समेत तमाम अरब मालिक चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा होंगे, जबकि भारत, जापान समेत तमाम यूरोपियन मालिक अमरीकी ब्लॉक का। और यूँ दुनिया मुमकिन तीसरी जंग अजीम की सूरत में 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।